علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی بہت اہم بات اللہ جل شانہ نے فرمانی ہوتی ہے تو اس بات کی اہمیت کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان کے گرد و پیش میں سے اللہ جل شانہ ان چیزوں کا انتخاب فرماتے ہیں جس کا انسان روز و شب مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کی عقل دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا صبح و شام مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ جل شانہ ان چیزوں کی کچھ عبرتناک پہلوؤں کی جانب انسان کو متوجہ کر کے وہ بات فرماتے ہیں جو انسان کے لیے انتہائی مفید، بہت اعلیٰ درجے کے اندر اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ فطرت انسانی میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے جو اس کو سکھانی نہیں پڑتی اور جو اس کو بتانی نہیں پڑتی، جو اس کی تعلیم اس کو نہیں دینی پڑتی، کہ انسان فائدوں کو پسند کرتا ہے اور نقصان سے گریز کرنا چاہتا ہے، کامیابی کو اچھا سمجھتا ہے، ناکامی سے انسان ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ کامیابی کا تصور اور اس کے پیمانے مختلف انسانوں کے سامنے مختلف زمانوں کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف عمروں میں۔ عمر کے بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں چھوٹی چیزیں بڑی کامیابی لگتی ہیں، اور عمر کے بعض مراحل ایسے آتے ہیں جس میں اوسط درجے کی چیزیں بڑی کامیابی لگتی ہیں، اور عمر کا کچھ مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں دنیا کی انسان تجربات سے اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی کامیابی کا تصور چند چیزوں کے اندر سمٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ انسان کی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کے اندر مال اور اولاد کی حرص میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورت مختصر اور حرص بڑھتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹی عمر میں حرص زیادہ ہو، کیونکہ اگر طبعی زندگی اللہ پاک نے اس کو مقدر فرمائی ہے تو وہ اس کی بہت زیادہ باقی ہے۔ جس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اس کی ضروریات بھی تھوڑی رہ گئی ہیں، وہ خود عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ گیا ہے جہاں اس کی اپنی جسم کی ضروریات بھی کم ہو گئی ہیں، لیکن حرص بڑھا دی جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اسی بات کو انسان کے نفس کے اس قید کو اور اس مکر کو یا اس کے اندر کی ایک طبعی چیز کو اس صورت میں جو آج ہمارے سامنے اللہ جل شانہ نے ایک اور انداز کے اندر سمجھایا، اور اس بات کو سمجھانے سے پہلے قرآن کے اندر سب سے زیادہ قسمیں ایک ہی جگہ پر یہاں جمع کی گئی ہیں، جو ابھی جو صورت ہم نے جو جگہ پڑھی، ایک آیت کے اندر ایک اور بعض دفعہ دو، اور تمام مشاہدے کی تمام چیزوں کو، بڑی بڑی مخلوقات کو، سب کی قسمیں اللہ پاک نے جمع فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کو ایک کامیابی اور ناکامی کا ایک ابدی پیمانہ اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اصل پیمانہ ہے، چاہے تمہاری عمر کم ہو یا تمہاری عمر زیادہ ہو، چاہے تم بوڑھے ہو یا تم جوان ہو، چاہے دنیا کے ایک حصے میں رہتے ہو یا دوسرے حصے میں رہتے ہو، آفاقی، ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی کامیابی کا نسخہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ، اس پر اگر تم اس فکر کے اندر اگر زندگی کے شب و روز گزارو گے تو کامیاب ہوگی، اور اگر اس فکر سے اپنے شب و روز کو آزاد کر دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جو اللہ جل شانہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کو آپ پہلے سن لیں۔ والشمس وضحاها، کہا کہ قسم ہے سورج کی۔ سورج ایک ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان ہر عمر کے اندر کرتا ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، انسانی زندگی بندھی ہوئی ہے سورج کے ساتھ۔ وضحاها، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، صبح اٹھتے ہیں سورج نکلتا ہے، اس کے بعد اس کی دھوپ پھیلتی ہے، اس لیے ضحا
سورج کی دھوپ کو کہتے ہیں، اور یہ جو اشراق کے بعد نماز چاشتی پڑھی جاتی ہے اس کو عام طور پر صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سورج کی پورے طور پر روشنی پھیل جانے کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی پھر اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ چاند سورج کے پیچھے سورج آتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، اس کے پیچھے سے چاند نکل آتا ہے، تو کہا کہ چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے کہ جب وہ اپنا جلوہ دکھائے، جب دن پورا روشن ہو جائے، جب وہ مکمل ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس پر، یغشا کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینے کو، کسی چیز پر چھا جانے کو، چھا کر چھپا لینے کو، تو کہا کہ رات کی قسم ہے جب وہ دن کے اوپر چھا کر اس کو چھپا لے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے، یعنی اللہ جل شانہ اپنی قسم کھا رہے کہ آسمان کی بھی قسم اور اس کی بھی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے، زمین، ارض زمین ہے، طحاہا اس کو بچھانا۔ ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم، نفس انسانی مراد ہے، انسانی جان کی قسم، وما سواہا، اور اس کی جس نے اس کو سنوارا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ایک اچھا رنگ روپ دیا ہے، اس کو ایک رنگ ڈھنگ دیا ہے، اس کو عقل فہم دیا ہے، اس کو ساری کی ساری انسانیت کو، ساری کی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی ہے۔ یہ سوا، اس کو بنانا، جوڑنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہما الہام سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی بات کا ڈالنا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جو انسان نے فجورها، جو انسان نے برے کام کیے، وَتَقْوَاهَا، اور جو اس نے اچھے کام کیے، جو اس نے پرہیزگاری کی، یہ اس کا احساس انسان کے دل میں اللہ جل شانہ نے ڈال دی۔ ہر انسان کو اس بات کا احساس اور اس کا خیال رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ دیکھیں، پتہ اس کا ہوتا ہے، اس کے اوپر شرمندگی اور شرمساری کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تابعین حضرات کہا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی چوک یا غلطی ہو جایا کرتی تھی تو ان کو ایسے لگتی تھی جیسے کہ کوئی پہاڑ ہے، جیسے کوئی پہاڑ کسی کے اوپر آ کر ڈال دیا جائے تو وہ بندہ جس طرح اس کے نیچے دب جاتا ہے، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی معمولی خطاؤں اور غلطیوں کو اپنے اوپر ایسا محسوس کیا کرتے تھے۔ اور ان تابعین نے کہا کہ آج کے دور کے لوگ پہاڑوں جتنے گناہوں کو مکھیوں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے کسی پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے، اس سے کوئی وزن نہیں ہوتا، پہاڑ جتنا گناہ انسان کو اتنا چھوٹا لگتا ہے۔ تو نفس انسانی کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ اس نفس کو اللہ جل شانہ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ یہ اپنی بدکاریوں کو، اپنی برائیوں کو بھی پہچان جاتا ہے، اس کا بھی اس کو شعور دے دیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے تقوی کا بھی اللہ جل شانہ نے، اس کی پرہیزگاری کا بھی۔ یہ تمام قسمیں کھا کر، یعنی سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی اور اس کے سورج کی پیچھے آنے کی، اور دن کی اور اس کے اجالوں کی، اور رات کی اور اس کے اندھیروں کی، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، اور نفس انسانی کی اور اس کو سنوارنے والے کی یا اس کو ٹھیک کرنے والے کی، اور اس کے اندر نیکی اور بدی کے جذبات کو سمجھنے کی طاقت رکھنے والے کی، یہ تمام قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے وہ ابدی اصول بیان فرمائے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا، فلاح اسے ملے گی، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور خوابہ کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا، نامراد ہونے والا، اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کے اندر نامراد ہو جانے والا، جس کو کامیابی نہ ملے، فرمایا کہ نامراد وہ ہوگا من دساہا، جو اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دے گا۔ یہ دو جملے یا دو آیتیں اس کے بیان کے لیے پیچھے کی ان 8 آیتوں کے اندر یہ 13-14 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو سمجھایا۔ عرب معاشرے کے اندر کسی بڑے آدمی کا قسم کھانا، کسی معزز آدمی کا قسم کھانا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔
روایات کے اندر آتا ہے یہ اعرابی کہلاتے تھے، یہ دیہاتی جو بدو ہوتے تھے، آس پاس کے دیہاتوں سے آتے تھے، تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے بالکل بھی، سادے ہوتے تھے جس آج کل ہمارے دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑے سچے ہوتے تھے، جو بات کہتے تھے دل سے کہتے تھے، سچی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو آتا ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کبھی قرآن نہیں سنا تھا، نیا نیا آ کر مسلمان ہوا، تو جب آ کر مسلمان ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اتنا اس کو پتہ چلا، تو کوئی صحابی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں وہ صورت پڑھ رہے تھے جس میں قسمیں تھیں، تو یہ تو اس کو پتہ تھا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو جو اس نے قسمیں سنی، پہ در پہ اللہ جل شانہ قسمیں کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے اختیار چیخ پڑا، کہتا ہے کس نے اللہ جل شانہ کو قسم کھانے پر مجبور کیا، کہ کس نے اللہ کی بات بغیر قسم کے ماننے سے انکار کیا تھا، جو اللہ جل شانہ نے پے در پے اتنی قسمیں کھا کر اپنی بات کو کی تاکید فرمائی ہے یا اس کے اوپر اصرار فرمایا۔ سادہ دل آدمی تھا، چونکہ دل و دماغ ان کے بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے، تو اس کا خیال یہ تھا کہ جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وہ تو ایسی ماننے کی چیز ہے کہ اس میں کسی تاکید کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اللہ جل شانہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کامیابی تمہاری اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے میں ہے اور ناکامی تمہاری اپنے نفس کو گناہوں میں دھسانے کے اندر ہے، اس بات کو صرف سمجھانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی اس کے لیے تمہید قائم فرمائی اور اتنی زیادہ قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس انسانی ہر وقت اس کو اس کے بالکل کے خلاف کچھ اور چیزوں کے اندر کامیابی کے نقشے دکھاتا ہے اور کچھ اور چیزوں میں ناکامی دکھاتا ہے۔ مثلا ہم کس چیز کو ناکامی سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں؟ ہم فقر کو بہت بڑی ناکامی سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں، فقر یعنی غربت کو۔ نفس میں غربت سے اس قدر ڈراتا ہے کہ جتنے پیسے بڑھتے جاتے ہیں خوف غربت اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ یا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہیں ان کا غربت کا خوف ان لوگوں سے کم ہے جن کے پاس اربوں روپے ہیں۔ کسی ارب پتی آدمی کو خوف غربت زیادہ ہوتا ہے بنسبت کسی کروڑ پتی آدمی کو، اور کروڑ پتی کو زیادہ ہوتا ہے بنسبت کسی لکھ پتی کو، اور کسی لکھ پتی کو زیادہ ہوتا ہے بنسبت کسی ہزار پتی کو۔ جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ بڑھتا جائے گا غربت کا خوف اس کے اندر بڑھتا چلا جائے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ سارا کچھ، پھر دنیا کے اندر اس کے مظاہر بھی پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا میں بڑے بڑے لوگ اچانک اللہ جل شانہ کے نظام حرکت کے اندر آتا ہے، وہ جو ہمارے محاورے کے اندر کہتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں، اور اربوں خربوں کے اندر کھیلنے والے بعض اوقات بالکل ایسے نیچے آتے ہیں کہ اتنے نیچے عام لوگ بھی نہیں ہوتے۔ عام لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کے اندر وہ کر لیتا ہے۔ میں کل پرسوں کسی کا ایک بہت مشہور برانڈ کا کہ دیوالیے ہونے کو پڑھ رہا تھا کہ کیسے ان کا نظام اوپر کے پاکستان میں بہت مشہور برانڈ تھا، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، تو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ایک نسل نے مٹھائیوں کی ایک دکان سے ترقی کی اور کہاں سے کہاں پہنچے، اور اس کے بعد تیسری نسل کا جو واپسی کا سفر ہوا کھربوں روپے کی جائیدادوں سے، تو وہ کیسے پھر قرضوں، لاکھوں کروڑوں کے قرضوں کے اندر ان کا جانا کیسے ہوا، اور پھر کس قسم کی معیشت سے کس قسم کی معیشت پر آئے۔ بڑی عبرتناک داستان تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر زمین سے آسمان کا سفر، جیسے کوئی آسمان سے زمین کا سفر کوئی کرتا ہے۔ اس میں کیا چیز سب سے زیادہ انسان کو خراب کرتی ہے؟ تو وہ خوف فقر ہے ایک چیز۔ دوسرا خوف جو انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، اور وہ اس کا اپنی عافیت اور اپنی سلامتی کے بارے میں ایک خوف ہوتا ہے۔ قرآن نے ان دونوں کو 2-3 لفظوں کے اندر جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جوع کے اندر کہہ دیا بھوک، جوع کا لفظی ترجمہ ہے بھوک فقر کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی اس کو اپنے بڑے احسان میں سے گنا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بھوک کے خوف سے نکال دیا، اس کو یہ خوف ختم ہو گیا کہ میں بھوک سے مر جاؤں گا، اور دوسرا فرمایا کہ خوف اس کا ختم کر دیا۔ خوف کا کیا مطلب ہے؟ آج کل بھی جس طرح انسان کو بعض اوقات اس بات کی فکر لگ جاتی ہے
کہ میری عافیت کا کیا ہوگا، میری سیکیورٹی کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی زندگیوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے اہل قریش کو کہا ہے کہ تمہیں میں نے ان دونوں چیزوں سے امن عطا فرما دیا، اور یہ بہت بڑا امن ہے جس کو یہ امن اللہ جل شانہ عطا فرما دے. ان دو بڑی اور مختلف چیزیں ہیں. ان دو بڑی چیزوں کو انسان، یہ جو خوف ہے، یہ جو تعلقات بعض اوقات انسان بناتا ہے اور اس کی بڑی بڑی قیمت ادا کرتا ہے. میرے پاس کچھ مہینے پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے تجارتی گروپ، معروف گروپ ہے پاکستان کے چند ایک بڑے ناموں میں سے، اس کے مالک 2 بھائی ہیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ ایک بھائی یہ کہتا تھا کہ جو کاروبار یہاں تک پہنچا ہے اس میں میرے کانٹیکٹس کا بڑا عمل دخل ہے، میرے روابط کا، اور میں نے اپنے روابط قائم رکھنے کی قیمت دی ہے بہت بڑی، اس پہ خرچہ کیا بہت بڑا. اس دوسرے بھائی نے اس میں میرا ساتھ نہیں دیا، وہ میں نے اکیلے کانٹیکٹس مینٹین کی، اور پروفٹ کے اندر یہ میرے ساتھ برابر کا شریک ہے. ہمارا کاروبار آدھا ہے، 50% میں لیتا ہوں، 50% یہ لیتا ہوں. اب ان کا جھگڑا جس کا فیصلہ کرنے میرے پاس آئے تھے وہ اس بات کے اوپر تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس سے میں اس مد کے اندر بھی ایک بہت بھاری رقم اس نے بتائی کہ مجھے اتنی رقم اگر یہ دے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اب ہم نے خرچہ آدھا کیا. اور وہ بڑی مذاق خیز قسم کی سچویشن تھی، اس کو سن کر بھی ہنسی آتی تھی دوسرے اور کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی اس جھگڑے کی کسی قسم کی. اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا ان کے اوپر ہر لحاظ سے. لیکن جب انسان جو ہے وہ، میں نے اسے عرض کیا کہ جتنا کسی چیز کا پیسہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد حقیقی مسائل نہیں ہوتے، نفس انسانی کے پیدا کردہ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلا جس کے اوپر کوئی اختلاف ہو جائے یا کیا ہو جائے. تو اللہ جل شانہ نے جو اتنی قسمیں کھائی ہیں وہ اصل میں نفس کے پڑھائے ہوئے ایک مستقل سبق کی وجہ سے، کہ نفس انسانی مستقل انسان کو خوف میں رکھتا ہے، اور کامیابی کا یہ پہلو اس کے سامنے رکھتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی تو یہ ہے، اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں تو تم ناکام ہو، اگر تمہارے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے جو تمہیں ہر قسم کے برے سے برے حالات سے بھی بچا کر رکھے تو پھر تم ناکام ہو، اگر تمہارے اتنے مراسم اور تعلقات نہیں ہیں جو تمہیں کل کلا کسی آزمائش سے بچائیں تو پھر تم ناکام ہو. اللہ جل شانہ ان ساری چیزوں سے ہٹا کر بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے، کہ من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سنوار دیا وہ کامیاب ہے. اور نقصان کے اندر کون ہے؟ من دساہا، نقصان میں وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر، گناہوں کے جوہڑ کے اندر اتار دیا، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا دیا، ناکام وہ ہے. اور جس نے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال کر اپنے نفس کو سنوار دیا کامیاب وہ ہے. مردوں کے لیے بھی یہی پیمانہ بیان فرمایا گیا ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی پیمانہ بیان فرمایا. اس کے علاوہ اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی اور نقشہ کامیابی اور ناکامی کا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس نقشے کو مکمل طور پر مسترد کر کے رکھ دیا ہے قرآن پاک کی اس آیت اور اس صورت کے اندر. اب یہ چیز انسان عقلی طور پر بعض اوقات مان جاتا ہے. سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حق الیقین کہتے ہیں، جو اندر سے انسان کا دل اس کی گواہی دیتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح، انسانی جسم کے آرگنز اس کو تسلیم کر کے اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں، اس پر ان کا یقین بیٹھ جاتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر ان کو نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر خشوع نصیب ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کے کلام کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور حلال اور حرام کی جو درمیانی لکیر ہے وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. کسی بھی صورت کے اندر یہ ان کے لیے جیتے جی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان جو اللہ پاک نے ایک خندق قائم کی ہے اس کو وہ پار کر لے، اس کو وہ یہ سمجھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیز اس کے درمیان واضح ہو جاتی. یہ اس یقین کا عملی پہلو ہے. عملاً اس یقین کے حاصل ہونے کا پتہ اس وقت اس میدان میں چلتا ہے جب انسان کے سامنے حلال اور حرام کتنا جدا ہوا ہے، کتنا ایک دوسرے سے دور ہوا ہے، کتنا اس کے درمیان حد فاصل کتنی واضح ہوئی ہے. یہ اصل میں اس کا عملی پیمانہ ہے اور یہ اس کا عملی نمونہ اور عملی سبق ہے. اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں آئی تو پھر یہ باقی سارا فلسفہ ہے،
پھر یہ ویسے اس کے خیالات ہیں، اس کی باتیں ہیں، اس نے کچھ چیزیں سمجھی ہوئی یا آدھی سمجھی ہوئی اور آدھی نہیں سمجھی ہوئی ہیں، در حقیقت وہ اس بات کو پورے طور پر اس وقت سمجھا ہوا تصور ہوگا کہ جب حلال اور حرام انسان کے درمیان انسان کے لیے واضح ہو جائے. حلال اس کے لیے ایسا ہو جائے جیسے اس کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ چاہے حلال کام ہو، روزگار ہو، چاہے وہ کمائی ہو، یا چاہے دنیا کے اندر جتنے طور طریقے رہنے کے ہیں اس میں جائز اور حلال. اور حرام اس کے لیے ایسے ہو جائے جیسے موت ہے، چاہے اس کا تعلق پیسوں سے ہو یا اس کا تعلق کاموں سے ہو. حرام کام بھی حرام ہوتے ہیں بعض، اور روزگار بھی بعض حرام ہوتے ہیں، اور رقومات بھی بعض حرام ہوتی ہیں، پیسے بھی بعض ناجائز اور حرام ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے ایسے ہو جائیں جیسے موت ہے. یہ پیمانہ اس کے درمیان عملی ہے، اصلی ہے. اس پر آنا، اس کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ چیز انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے. اس کے لیے خلاصہ جو ساری چیزوں کو بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ 3 چیزیں. پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ جل شانہ کو یاد کرنے کے لیے خاص ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے. یہ وقت اس کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، جس کے اندر وہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کے تقدس کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو یہ باقاعدہ یاد کرے. اس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت کا ایک خیال اس کے دل پہ غالب ہو جائے، اور یہ سب کچھ اس کو ہیچ نظر آئے. جو کچھ دنیا و ما فیہا، وہ سوچے کہ میرے سامنے تو یہ چھوٹی سی مقدار حرام کی آئی ہے یا کوئی چیز آئی ہے، یہ پوری دنیا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارا بھی اگر ایک طرف رکھ دیا جائے پلڑے کے ایک طرف، اور پلڑے کے دوسری طرف اللہ پاک کا کوئی حکم ہو، تو اللہ کا حکم زیادہ وزنی ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھا جائے. یہ کیفیت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام کو تو چونکہ قرآن سمجھ میں آتا تھا، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا، وہ تو تلاوت کیا کرتے تھے. ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں، صحابہ یہ بھی کرتے تھے لیکن زیادہ وہ تلاوت کرتے تھے. زیادہ تلاوت اس لیے کرتے تھے کہ قرآن پاک ان کے سامنے نازل ہوا تھا، ان کو ایک ایک چیز اس کی پتہ تھی کہ یہ کس موقع پر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، ہم کہاں تھے. انہی کے سامنے یہ ساری آیتیں ایک ایک کر کے نازل ہوئی تھیں. انہوں نے سارے مناظر کو دیکھا تھا، جبرائیل امین کب کس چیز کو لے کر آئے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، جس کی انسان کو مشق کرنی پڑتی ہے، وہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ انسان کی پختہ ہوتی ہے. نفس کی مخالفت کا مطلب کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کا حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے. اور جو دل کے اندر ایک مزاج یہ ہے کہ دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے اس پہ عمل کر لو. یہ جو حضرات صوفیہ مجاہدات کرواتے ہیں، حلال چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں بعض اوقات کچھ وقت کے لیے. وہ حلال سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ حلال سے بھی جب روکتے ہیں تو پھر حرام کی طرف جانے کا مزاج بالکل ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں، اب تو مجاہدات ختم ہو گئے، جو مجاہدے کروائے جاتے تھے نا وہ 3-4 چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی تھی. ایک کھانے پینے کا مجاہدہ کرایا جاتا تھا کہ نفس کی خواہش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کھائے اور ہر چیز کھائے، تو وہ تھوڑا کھلاتے تھے، کہتے تھوڑا کھائے گا. سونے کی خواہش انسان کا نفس چاہتا ہے بہت زیادہ سوئے، تو تھوڑا سلاتے تھے. اور انسان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گپے مارنا چاہتا ہے، گپ شپ ہو، دوست ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ کم کیا کہتے ہیں اس کو، کم بولے، قلت کلام جس کو کہتے ہیں، اس کی بول چال پہ پابندی لگاتے تھے. اچھی گفتگو پر بھی پابندی لگا، اچھی بات بھی کم کرنی. اور چوتھا، انسان کو لوگوں کے ساتھ جو ملنے جلنے کا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا جو شوق ہوتا ہے اس پہ پابندی. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو حرام ہو. یہ جو چاروں مجاہدات ہوتے تھے، نہ کھانا کھانا حرام ہے، نہ باتیں کرنا حرام ہے، نہ سونا حرام ہے، اور نہ لوگوں سے ملنا جلنا حرام ہے. لیکن وہ انسان کے نفس کو ایک چیز کی مشق کراتے تھے. اس مشق کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پھر انسان ان میں ایک توازن آ جاتا تھا. ان چیزوں میں حرام کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے اندر حرام کی حد تک چلا جائے. مثلا کیا کہ کھانے پینے کے اندر وہ حرام پر نہیں جا سکتا تھا. لوگوں سے بات چیت کے دوران جب بھی بولنے کی وہ جو پابندیاں ختم ہوں گی اس کے اوپر، جب وہ اپنی تربیت کا زمانہ گزار لے گا،
تو پھر اس کی گفتگو کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، اس کی گفتگو میں غیبت نہیں ہوگی، اس کی گفتگو میں چغلی نہیں ہوگی، اس کی گفتگو میں مبالغہ نہیں ہوگا، اس کی گفتگو میں بہتان نہیں ہوگا، اس کی گفتگو میں لایانی پن نہیں ہوگا، بلا وجہ کی نہیں ہوگی. یہ مشق اس کی ہو جائے گی. سونے کے اندر جب وہ اس کو تھوڑا مجاہدہ کراتے تھے تو اس کی نیند قابو ہو جاتی تھی. وہ اوقات جو آج اس کے بے تکان سونے کے اندر ضائع ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگتے تھے. اور لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر جب وہ ان سے احتیاط کراتے تھے، پھر جب وہ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتا تھا اس تربیتی نظام سے گزر کر، تو پھر لوگوں کے ساتھ ملنے میں لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے تھے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، کسی کو اس نے شر نہ پہنچایا. آپ غور کریں، آج کل جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے اہم بات جو ہم اس کی یاد کرتے ہیں وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ بڑا بے ضرر آدمی تھا. یہ اس کی سب چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے یہ بات. اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. ہم لوگ اس بات کو کتنا ذکر کرتے ہیں کسی کے فوت ہونے کے اوپر، جی بڑا بے ضرر آدمی تھا. کسی آدمی کو آج تک اس سے تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ اس کی بہت بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے کسی انسان کی. تو یہ جو قلت اختلاط مال انام کہتے ہیں اس کو، لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر ایک مجاہدہ کروایا جاتا تھا، اس کے بعد لوگ انسان کے اس شر سے محفوظ ہو جاتے تھے. کسی کو تکلیف پہنچانے کا وہ سوچ نہیں سکتا. خود تو بڑی سے بڑی مشقت لوگوں کے لیے اٹھا لے گا، لیکن اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا. تو اس کو یہ جو مشقیں کرائی جاتی تھی یہ اس لیے کرائی جاتی تھی کہ نفس کی مخالفت، خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرنا، اس کی طاقت انسان اپنے اندر پیدا کرے. دو ذکر کے بعد دوسری چیز یہ. اب یہ دونوں کیسے پیدا ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام تو یہ تین کرنے تھے. میں نے ان سے کہا کہ ایک یہ کہ ذکر کی انسان کو عادت ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کو اپنے نفس کی مخالفت کی عادت ہو جائے. یہ دو چیزیں کیسے پیدا ہوں؟ اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. ان کے پاس جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر وقت گزارتا ہے جا کر، تو اس بیٹھنے کی، اس صحبتوں کی، اس مجلس کی، ان اوقات کی برکت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے طرز زندگی کے اوپر نظر ثانی کا موقع ملتا ہے. اتنا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے شب و روز ویسے نہیں گزر رہے جیسے گزرنے چاہیے. ان میں مجھے کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر اللہ جل شانہ کا حصہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ کا حق ہونا چاہیے جتنا اس کو چاہیے. یہ چیز آپس کی جو ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں، مستورات کی تشریف آوری ہوتی ہے، بہت زیادہ خواتین آتی ہیں اور آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں. یہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں ان مجلسوں کے اندر اس فکر مندی کا وقت ملے. اس کے اندر ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق ہو، زندگی کے مختصر ہونے کو بندہ یاد کرے کہ اللہ جل شانہ نے مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور زندگی کے اندر کام آنے والی چیزیں، دائمی چیزیں اور وقتی چیزیں، اس کو بندہ الگ الگ کر سکے. یہ میری وقتی ضرورت ہے، یہ میری چھوٹی سی ایک ضرورت ہے، اور یہ میرے مقاصد زندگی ہے، یہ میری ہمیشہ کی ضرورت ہے. اس فرق کو ہر وقت کرنے کے لیے انسان کو ایک ماحول درکار ہوتا ہے. ان مجالس کے اندر بھی اس بات کا ماحول چاہیے ہوتا ہے. خواتین جو جمع ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پر درس کے علاوہ بھی جو وقت آپس میں بیٹھنے کا ہوتا ہے، اس کے اندر انہی باتوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے. انہی باتوں کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ، دنیا کے مختصر ہونے کا، اور ہر انسان کے اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر حاضر ہونے کہ پتہ نہیں چلتا کس وقت کس کا بلاوا آ جائے، کس نے کس وقت جانا ہے. آس پاس ہمارے جو اموات ہوتی ہیں، بیٹھے بٹھائے اچانک خبریں آپ سنتے ہیں، آج یہ فوت ہو گیا، آج فلانا فوت ہو گیا. کتنا بڑا یہ ایک ہمیں ایک میسج ہوتا ہے، کتنا بڑا ہمیں پیغام ہوتا ہے. کیسے ہمارے دلوں کے اوپر ایک دستک ہوتی ہے کہ یہ دیکھو فلانا اٹھ گیا، فلانا اٹھ گیا. بعض قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو، جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کو ایک ڈرانے والا اس کی زندگی کی کہ اختصار کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے. زندگی مختصر ہے. اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر وقت موت کی یاد دلاتی ہیں مستقل. تو 3 چیزیں اس کے اندر خاص طور پر بیان کی گئی ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ عمر کا 40واں سال. جس کی عمر 40 کے ہندسے کو پہنچ گئی تو یہ الارمنگ ہے کہ 40 کا ہندسہ جا کر جب عمر نے ٹچ کر لیا
تو اب گویا کہ اس کی کیفیت ایک مسافر جیسی ہو جانی چاہیے، جو اپنا سامان وامان باندھ کے رکھتا ہے، بستر باندھ کے رکھتا ہے، بالکل جیسے پلیٹ فارم پر ریل گاڑی کے انتظار کے اندر مسافر بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو اپنا کبھی کبھی بستر بند کھول بھی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو گاڑی کی سیٹی کی آواز آتی ہے تو جلدی جلدی سامان سارا سمیٹ لیتا ہے۔ کہا کہ 40 سال کی عمر کہا گئی اس کے لیے۔ دوسری چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ داڑھی کا سفید بال سر یا داڑھی میں، کہ جس کی داڑھی اور سر کے اندر عمر کی وجہ سے، ایک تو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بہت پہلے بھی آ جاتے ہیں، داڑھی یا سر کے اندر سفید بال جس کے آ جائے، یہ اس کو نذیر کا، ڈرانے والا کا، یہ موت کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، یہ موت کی یاد دلانے والی چیز ہے، یہ متوجہ کر رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف۔ اصل میں اب دیکھیں اللہ جل شانہ نے کیوں یہ تغیر رکھا ہے جسم کے اندر۔ قدرت کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں تھی کہ انسان کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی، اس کے سر کے بال ہمیشہ کالے رہتے، اس کے چہرے پہ جھریاں نہ پڑتی، اس کی کمر دوہری نہ ہوتی، اس کے گوڈے گٹے مضبوط رہتے ہمیشہ۔ یہ اصل میں اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ اٹھتے بیٹھتے یہ چیزیں اس کو یاد، یہ ضعف، یہ کمزوری، یہ بیماری اور یہ ایک جسم میں آتی ہوئی یہ تبدیلیاں اس کو اصل میں اس کے ذہن کے اندر نقشہ بنا رہی ہوتی ہیں قبر کا اور اس سے آگے کی زندگی کا۔ تو دوسری چیز یہ کہی گئی۔ تیسری چیز جو لکھی ہے اہل تفسیر نے نذیر کی تفسیر کے اندر کہا ہے کہ تیسری نسل کا دنیا میں آ جانا، کسی انسان کے اولاد کی جب اولاد پیدا ہو جائے، یعنی پوتے نواسے، تو پوتے نواسے بھی موت کا پیغام ہے۔ گویا یہ دادا دادی کو، نانا نانی کو چلتے پھرتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تیاری کرو، اب دنیا کے اندر آپ کا جو وقت گزار لیا ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے اس کا انسان کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری وہ عبرت کی چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں۔ ہم اس پیغام کو وصول کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح جھٹلا دیں اور ہم اس خیال کو جھٹک دیں، ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ ہمارا نفس اندر سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، نفس کہتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ وہ دیکھو لوگوں نے کتنی عمریں گزار لی، فلانا بندے کو 100 سال عمر ملی، فلانے بندے کو اتنے لمبی طویل العمر لوگوں کی زندگیاں سامنے کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں نے کتنی لمبی گزاری، تمہاری تو ابھی بہت تھوڑی سی ہوئی ہے، بہت زیادہ باقی ہے، بڑی مہلت ملے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ٹائم تمہیں ملے گا، آرام سے توبہ کر لینا، ابھی اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات اور اس میں اللہ جل شانہ کی بیان فرمودہ چیزیں اور پھر یہ سارے کے سارے نقشے اس بات کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کو بہت مختصر سمجھیں، گنے چنے سانس سمجھیں اور گنی چنی گھڑیاں سمجھیں اور بہت غنیمت سمجھیں کہ اللہ تو نے ہمیں ایک تو یہ مہلت بھی دی ہے اور یہ مواقع بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو ہم جن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ پاک کا کلام سنتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے مراسم ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، جس سے ہمیں اس طرف کچھ تھوڑی بہت توجہ ہو جاتی ہے، خواتین کو ایسی مجلسیں ملتی ہیں جس کے اندر ان کو اس بات کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس کا یہ اثر ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو مختصر اور بچی ہوئی سانسوں کو کام کے اندر لگائیں، اس کو ان چیزوں میں لگائیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔